یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 8 فروری 2026 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: روح، سنہری متن، استثناء۔ اس نے اپنی آواز آسمان میں سے تجھ کو سنائی تاکہ تجھ کو تربیت کرے۔ جوابی مطالعہ: کلسیوں۔ ہم تمہارے حق میں ہمیشہ دعا کر کے اپنے خداوند یسوع مسیح کے باپ یعنی خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اس لیے جس دن سے یہ سنا ہے ہم بھی تمہارے واسطے یہ دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے کہ تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ، تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ اور اس کے جلال کی قدرت کے موافق ہر طرح کی قدرت سے قوی ہوتے جاؤ، تاکہ خوشی کے ساتھ ہر صورت سے صبر اور تحمل کر سکو اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ حصہ پائیں۔ اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا۔ درسی واز بائبل میں سے ایوب۔ انسان میں روح ہے اور قادر مطلق کا دم خرد بخشتا ہے۔ یسایہ۔ کیونکہ ابتدا ہی سے نہ کسی نے سنا نہ کسی کے کان تک پہنچا اور آنکھوں نے تیرے سوا ایسے خدا کو دیکھا جو اپنے انتظار کرنے والے کے لیے کچھ کر دکھائے۔ حزقیل۔ اس لیے تو کہہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، میں نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا تاکہ وہ میرے آئین پر چلیں اور میرے احکام پر عمل کریں اور ان پر کاربند ہوں، اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ لیکن جن کا دل اپنی نفرتی اور مکروہ چیزوں کا طالب ہو کر ان کی پیروی میں ہے، ان کا باپ خداوند فرماتا ہے کہ میں ان کی روش کو انہی کے سر پر لاؤں گا۔ سیموئیل۔ اور لڑکا سیموئیل ایلی کے سامنے خداوند کی خدمت کرتا تھا، اور ان دنوں خداوند کا کلام گراں قدر تھا، کوئی رویا برملا نہ ہوتی تھی۔ اور اس وقت ایسا ہوا کہ جب ایلی اپنی جگہ لیٹا ہوا تھا اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھیں اور وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا تھا، اور خدا کا چراغ اب تک بجھا نہیں تھا۔ اور سیموئیل خداوند کی ہیکل میں جہاں خدا کا صندوق تھا لیٹا ہوا تھا، تو خداوند نے سیموئیل کو پکارا۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ اور وہ دوڑ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا، تو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، میں نے نہیں پکارا، پھر لیٹ جا۔ سو وہ جا کر لیٹ گیا۔ اور خداوند نے پھر پکارا، سیموئیل۔ سیموئیل اٹھ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا، تو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے نہیں پکارا، پھر لیٹ جا۔ اور سیموئیل نے ہنوز خداوند کو نہیں پہچانا تھا اور نہ خداوند کا کلام اس پر ظاہر ہوا تھا۔ پھر خداوند نے تیسری دفعہ سیموئیل کو پکارا اور وہ اٹھ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا، تو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں۔ سو ایلی جان گیا کہ خداوند نے اس لڑکے کو پکارا۔ اس لیے ایلی نے سیموئیل سے کہا، جا لیٹا رہ، اور اگر وہ تجھے پکارے تو تو کہنا، اے خداوند فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ سو سیموئیل جا کر اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ تب خداوند کھڑا ہوا اور پہلے کی طرح پکارا، سیموئیل، سیموئیل، سیموئیل۔ سیموئیل نے کہا، فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ خداوند نے سیموئیل سے کہا،
देख, मैं इसराइल में ऐसा काम करने पर हूँ जिससे हर सुनने वाले के कान भुन आ जाएंगे। और शमूएल बड़ा होता गया और खुदावंद उसके साथ था, और उसने उसकी बातों में से किसी को मिट्टी में न मिलने दिया। और सब बनी इसराइल ने दान से बेरेसबा तक जान लिया कि शमूएल खुदावंद का नबी मुकर्रर हुआ। यशाया। और जब तू दाहिनी या बाईं तरफ मुड़े तो तेरे कान पीछे से ये आवाज सुनेंगे कि राह यही है, इस पर चल। करंथियों। पौलुस, जो खुदा की मर्जी से यीशु मसीह का रसूल होने के लिए बुलाया गया। करंथियों। और ए भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया और तुम में खुदा के भेद की मुनादी करने लगा, तो आला दर्जे की तकरीर या हिकमत के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा और कुछ न जानूंगा। और मैं कमजोरी और खौफ और बहुत थरथराने की हालत में तुम्हारे पास रहा। और मेरी तकरीर और मेरी मुनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें न थीं, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थीं, ताकि तुम्हारा ईमान इंसान की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर मौकूफ हो। फिर भी कामिलों में हम हिकमत की बातें कहते हैं, लेकिन इस जहान के और उस जहान के नेस्त होने वाले सरदारों की हिकमत नहीं, बल्कि हम खुदा की वो पोशीदा हिकमत भेद के तौर पर बयान करते हैं, जो खुदा ने जहान के शुरू से पेशतर हमारे जलाल के वास्ते मुकर्रर की थी। बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ, जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा के रूह की बातें नहीं जानता। मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की हैं। और हम उन बातों को उन अल्फाज में बयान नहीं करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए हों, बल्कि उन अल्फाज में जो रूह ने सिखाए हैं, और रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। अगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नज़दीक बेवकूफ़ी की बातें हैं, और ना वो उन्हें समझ सकता है क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है, मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। खुदा की अक्ल को किसने जाना है कि उसको तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अक्ल है। यूहन्ना। और जो गवाही देता है वो रूह है, क्योंकि रूह सच्चाई है। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। रूह तमाम चीजों की जिंदगी, मवाद और तवातर है। इस साइंस का पहला मुतालबा ये है कि तू मेरे हुजूर गैर माबूदों को ना मानना। ये लफ्ज मेरे रूह है, लिहाजा इस हुक्म का मतलब है ये, तू मेरे सामने ना कोई जहानत, ना जिंदगी, ना मवाद, ना सच्चाई, ना मोहब्बत रखना, माँ सिवाय उसके जो रूहानी है। रूह उस फहम से आगाह करती है जो शऊर को बुलंद करता और सच्चाई की जानब रहनुमाई देता है। ज़बूर नवीस ने कहा, बहरों की आवाज से, समंदर की जबरदस्त मौजों से भी खुदावंद बुलंद व कादिर है। रूहानी हिस्स रूहानी नेकी का शऊर है। फहम हकीकी और गैर हकीकी के माबैन हदबंदी की लकीर है। रूहानी फहम अक्ल यानी जिंदगी, सच्चाई और मोहब्बत को खोलता है, और इलाही हिस्स को क्रिश्चियन साइंस में कायनात का रूहानी सबूत फराहम करते हुए जाहिर करता है। ये फहम शाऊरी नहीं
محققانہ حاصلات کا نتیجہ نہیں ہے، یہ نور میں لائی گئی سب چیزوں کی حقیقت ہے۔ خدا کا تصور لافانی، لاخطا اور لامحدود کی عکاسی کرتا ہے۔ فانی، خطاکار اور محدود انسانی عقائد ہیں جو خود کے لیے ایسے کام بانٹتے ہیں جو ان کے لیے ناممکن ہوں، جو سچائی اور جھوٹ کے درمیان امتیاز کرتے ہیں۔ انسان روح کا خیال ہے، وہ خوبصورتی کی موجودگی کی عکاسی کرتا ہے، کائنات کو روشنی سے منور کرتا ہے۔ انسان بے موت روحانی ہے، وہ گناہ یا کمزوری سے بالاتر ہے، وہ وقت کی رکاوٹوں کو عبور کر کے ہمیشہ کے لیے زندگی کی وسعت میں نہیں آتا، بلکہ وہ خدا اور کائنات کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ مادی فہم کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، لیکن روحانی خیال جس کا مادہ عقل میں ہے وہ ابدی ہے۔ خدا کی اولاد مادے یا عارضی خاک سے شروع نہیں ہوتی، وہ روح الہی عقل میں ہے اور اسی طرح ہمیشہ جاری رہتے ہیں۔ بشری وجودیت ایک معمہ ہے، ہر دن ایک بھید ہے۔ جسمانی حواس کی گواہی ہمیں اس سے آگاہ نہیں کر سکتی جو کچھ حقیقی اور جو کچھ پرفریب ہے، لیکن کرسچن سائنس کے انکشاف سچائی کے خزانوں کو کھول دیتے ہیں۔ جو کچھ بھی جھوٹا یا گناہ آلودہ ہے وہ کبھی بھی روح کی فضا میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہاں صرف ایک ہی روح ہے۔ انسان کبھی خدا نہیں ہوتا، بلکہ روحانی انسان خدا کی صورت پر پیدا ہوتے ہوئے خدا کی عکاسی کرتا ہے۔ اس سائنسی عکس میں انا اور باپ غیر منفک ہیں۔ کچھ بھی حقیقی اور ابدی نہیں ہے، کچھ بھی روح نہیں ہے ماں سوائے خدا اور اس کے خیال کے۔ ساری حقیقت کی شناخت یا خیال ہمیشہ جاری رہتا ہے، لیکن روح یا سب کا الہی اصول روح کی بناوٹیں نہیں ہیں۔ جان، روح، خدا، خالق، حکمران محدود شکل سے باہر لامحدود اصول کا مترادف لفظ ہے جو صرف عکس کی تشکیل کرتا ہے۔ جب انسان سے متعلق خدا کی صورت پر بنا ہوا کہا جاتا ہے تو یہ گناہ آلودہ اور بیمار فانی آدمی نہیں ہے جس کا حوالہ دیا جاتا ہے، بلکہ وہ مثالی آدمی ہے جو خدا کی شبیہ کی عکاسی کرتا ہے۔ انسان اپنے اندر ایک دماغ رکھتے ہوئے مادی صورت سے کہیں بڑھ کر ہے، جسے لافانی رہنے کے لیے اپنے ماحول سے محفوظ رہنا چاہیے۔ انسان ابدیت کی عکاسی کرتا ہے اور یہ عکس خدا کا حقیقی خیال ہے۔ روحانی حس کی بدولت آپ الوہیت کے دل کو پہچان سکتے ہیں اور یوں سائنس میں عمومی اصطلاح انسان کو سمجھ سکتے ہیں۔ کان نام نہاد جسمانی حواس کے اعضاء نہیں بلکہ روحانی سمجھ۔ روحانی شعور کا حوالہ دیتے ہوئے یسوع نے کہا، کان ہیں اور تم سنتے نہیں۔ مرقس 8 باب 18 آیت۔ روح یعنی خدا کو تب سنا جاتا ہے جب حواس خاموش ہوں۔ روح سے معمور بزرگوں نے سچائی کی آواز سنی اور انہوں نے خدا کے ساتھ ویسے ہی بات کی جیسے انسان انسانوں کے ساتھ بات کرتا ہے۔ پرانے نبیوں نے اپنی پیش بینی ایک روحانی غیر جسمانی نقطہ نظر سے حاصل کی، نہ کہ بدی کی پیشن گوئی کرنے اور کسی افسانے کو غلط حقیقت بنانے سے کی، نہ ہی انسانی عقیدے اور مادے کے بنیادی کام سے مستقبل کی پیشن گوئی کرنے سے کی۔ جب ہستی کی سچائی کے ساتھ ہم آہنگی کے لیے سائنس میں کافی ترقی کی تو انسان غیر ارادی طور پر غیبدان اور نبی بن گیا جو بھوتوں، بدروحوں یا نیم دیوتاؤں کے اختیار میں نہیں بلکہ واحد روح کے قابو میں تھا۔ ہم سب مناسب طور پر یہ جانتے ہیں کہ روح خدا الہی اصول سے آتی ہے اور اس کی تعلیم مسیح اور کرسچن سائنس کے وسیلہ ملتی ہے۔ اگر اس سائنس کو اچھی طرح سے سیکھا اور مناسب طور پر سمجھا گیا ہے تو ہم اس سے کہیں درست طریقے سے سچائی کو جان سکتے ہیں جتنا کوئی ماہر فلکیات ستاروں کو پڑھ سکتا یا کسی گرہن کا اندازہ لگا سکتا ہو۔
یہ ذہن خوانی غیب بینی کے بالکل الٹ ہے۔ یہ روحانی فہم کی تابانی ہے جو روح کی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے، نہ کہ مادی حس کی۔ یہ روحانی حس انسانی عقل میں اس وقت آتی ہے جب مؤخر الذکر الہی عقل کو تسلیم کرتی ہے۔ جیسا کہ خدا اصل ہے اور انسان الہی صورت اور شبیہ ہے، تو انسان کو صرف اچھائی کے اصل، روح کے اصل، نہ کہ مادے کی خواہش رکھنی چاہیے، اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا ہے۔ یہ عقیدہ روحانی نہیں ہے کہ انسان کے پاس کوئی دوسرا مواد یا عقل ہے، اور یہ پہلے حکم کو توڑتا ہے کہ تو ایک خدا، ایک عقل کو ماننا۔ مادی انسان خود کو مادی مواد دکھائی دیتا ہے، جبکہ انسان شبیہ خیال ہے۔ فریب نظری، گناہ، بیماری اور موت مادی فہم کی جھوٹی گواہی سے جنم لیتے ہیں، جو لامحدود روح کے مرکزی فاصلے سے باہر ایک فرضی نظریے سے عقل اور اصل کی پلٹی ہوئی تصویر پیش کرتی ہے، جس میں ہر چیز اوپر سے نیچے الٹ ہوئی ہوتی ہے۔ مسیحیت کا اصول اور ثبوت روحانی فہم کے وسیلہ سمجھے جاتے ہیں۔ انہیں یسوع کے اظہاروں کے سامنے رکھا جاتا ہے، اس کے بیمار کو شفا دینے، بدروحوں کو نکالنے، اور اس موت یعنی جو سب سے پچھلا دشمن ہے جسے نیست کیا جائے گا، اسے تباہ کرنے کے وسیلہ مادے اور اس کے نام نہاد قوانین کے لیے اس کی لاپرواہی دکھاتے ہیں۔ سچی روحانیت کے پرسکون مضبوط دھارے، جن کے اظہار صحت، پاکیزگی اور خودکار قربانی ہیں، انہیں اس وقت انسانی تجربے کو گہرا کرنا چاہیے جب تک مادی وجودیت کے عقائد واضح مسلط ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، اور گناہ، بیماری اور موت روحانی الوہیت کے سائنسی اظہار اور خدا کے روحانی کامل انسان کو جگہ فراہم نہیں کرتے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے، اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔